السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پردیس سے دیس تک۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ پاکستان میں ہمیشہ یہ بحث رہی اور پاکستان سے باہر بھی جو پاکستانی اوورسیز ہیں جن کی تعداد تقریباً 90 لاکھ کے قریب ہے، برطانیہ میں 15 لاکھ کے قریب پاکستانی اس وقت مقیم ہیں، اسی طرح سب سے زیادہ سعودی عرب میں تقریباً 26 لاکھ پاکستانی کام کر رہے ہیں اور رہ رہے ہیں۔ امریکہ میں بھی بڑی تعداد پاکستانیوں کی موجود ہے۔ مشرق وسطیٰ، یورپ اور امریکہ میں پاکستانی زیادہ تعداد میں مقیم ہیں۔ یہ 90 لاکھ کے قریب لوگ بنتے ہیں۔ ایک بڑی دلچسپ بحث رہی کہ کیا وہ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں پاکستانی، لیکن کیا وہ پاکستان کے انتخابات میں ووٹ دے سکتے ہیں؟ اس پر جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی انہوں نے کچھ قانون سازی بھی کی تھی۔ بعد میں جب حکومت بدلی تو بہت سے منصوبوں کو فیزیبل نہ ہونے کی وجہ سے وہ قانون پھر بدل دیے گئے۔ حالیہ جو منشور سامنے آئے ہیں، یہ سارے منشور دیکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بات پر بڑا زور دیا 2024 کے انتخابات سے قبل کہ اوورسیز پاکستانیوں کی جو نشستیں ہیں وہ پارلیمان میں اس فارمولے پہ جس طرح مائنورٹی کی نشستیں ہوتی ہیں یا پھر جو آزاد کشمیر میں، آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں طریقہ کار رائج ہے، اس طرز پہ مخصوص نشستیں دے دی جائیں۔ مسلم لیگ نون نے بھی بات کی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور ہے اس میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اور ان کے انتخاب کے لیے اور ان کی ووٹنگ کے لیے کوئی طریقہ کار یا کچھ نکات موجود نہیں تھے۔ جماعت اسلامی کی بات کریں تو وہ ایک میانہ روی سی پالیسی اپناتی ہے۔ مختلف سیاسی جماعتیں مختلف اوقات میں اس طرح کی باتیں کرتی نظر آئی ہیں، لیکن سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ڈائریکٹ ووٹنگ کر سکتے ہیں؟ بالخصوص جو مشرق وسطیٰ کی ریاستیں ہیں، بالخصوص وہ ممالک جہاں پہ انتخاب اور انتخابی طریقہ کار رائج ہی نہیں ہے، کیا وہاں پہ بھی یہ ممکن ہے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کی ہم بات کریں تو گزشتہ 6-7 سال کے اندر تقریباً $150 بلین بھیجے ہیں ان پاکستانیوں نے۔ پاکستانی معیشت میں ان کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ آلدو اوورسیز طبقہ جو ہے وہ اپنی فیملی سپورٹ کے لیے موسٹ آف دا ٹائم بھیج رہا ہوتا ہے، چیریٹی کی مد میں بھیج رہا ہوتا ہے، اور انویسٹمنٹ کے طور پر بھی وہ چیزیں وہ پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں۔ اوبویسلی یہ بہت بڑا اثاثہ ہیں، لیکن پولیٹکس میں پریکٹیکلی ان کی پارٹیسپیشن کس طرح ممکن ہے؟ آج کے پروگرام کا ایک نقطہ تو یہ ہے۔ کچھ اور بھی وعدے ہیں جو ماضی کی حکومتیں کرتی رہیں، جس طرح اوورسیز پاکستانیز کی پراپرٹیوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، ان کی انویسٹمنٹ ڈوب جاتی ہے، ڈوبے نہ بھی تو وہ لٹک جاتی ہے۔ یہ جو سارے معاملات ہیں اس پر اوورسیز پاکستانی پراپرٹیز اتھارٹی ایک قیام عمل میں لایا جانا تھا، وہ بھی ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ موجودہ حکومت کی اپروچ کیا ہے اور یہ معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ کیا پاسبل ہے؟ کیا جو الیکشن اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا یا اختیار دینا ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے یا اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک فیزیبل منصوبہ ہے۔ اس پر ہم آج کے پروگرام میں کچھ مفصل گفتگو کریں گے۔ امجد ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر قانون ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا۔ اختر گوندل صاحب لیگل ایکسپرٹ ہیں، گوندل صاحب آپ کا شکریہ۔ شازیہ انجم صاحبہ ہیں، ماہر قانون ہیں، آپ کا بہت شکریہ شازیہ صاحبہ۔ ملک صاحب، بڑے معاملات ہوئے، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق مل گیا، پھر آئی ووٹنگ کی بات بھی ہوئی، پھر قانون سازی ہوئی، وہ چیزیں بدل دی گئیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات پیپلز پارٹی کر رہی ہے یہ زیادہ حقیقت کے قریب ہے کہ اسی طرح نمائندگی مل سکتی ہے اوورسیز پاکستانیوں کو، یا فرداً آپ جہاں بھی ہیں الیکشن ڈے پہ جا کے آپ ووٹ کاسٹ کریں پاکستان میں اپنے حلقے کے لیے، یہ منصوبہ قابل عمل ہے؟ بہت شکریہ واسی صاحب، اور ہمیشہ کی طرح آپ نے سلگتے ہوئے ایشو کے اوپر آج مقدمہ رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی 25 بلین کے قریب سالانہ ریمیٹنس کے ذریعے پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور پاکستان کا بجٹ کا بڑا خسارہ ان کی ریمیٹنس سے پورا ہوتا ہے، اور ان کو بالکل ایوارڈ اینڈ ریوارڈ کیا جانا چاہیے۔ حکومتیں وعدے کرتی ہیں اور وعدوں کے اوپر اگر عمل درآمد ہو تو یہ اسی 25 بلین کو 50 بلین تک لے جا سکتے ہیں اگر ان کی نشو نما کی جائے اور ان کو پرومسنگلی سیاحت اور ثقافت میں حصے دار بنایا جائے۔ آپ نے جو بات کی ہے ووٹنگ رائٹ کی، اس کے اوپر بھی منشور میں ڈیفرنٹ جماعتوں نے اپنا ویو دیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے تارکین وطن کی پارلیمان میں سیٹوں کی بات کی ہے، سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں، جو کہ ایک پریکٹیکل سلوشن ہے۔ عمران خان صاحب نے آخری دنوں میں ای وی ایم کے ذریعے ووٹنگ رائٹ میں کانسٹیٹوئنسی میں ان کو
انوالو کرنے کی کوشش کی تھی، جو کہ انوائز ڈیسیجن تھا، کیونکہ آپ گلف میں لوگوں کو تو ووٹنگ میں انوالو کر سکتے ہیں، گلف میں تو سیاسی سرگرمیاں ہی نہیں ہیں، وہ تو پاکستان آ گئی ووٹ ڈال سکتے ہیں. یورپ اور امریکہ والے شاید ووٹ ڈال سکتے تھے جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں، اس کو آپ انفلوئنس کرتے، لیکن وہ ون سائیڈڈ ہوتا. میرے خیال میں ان کی سیٹیں اگر پارلیمان میں ہوں، یہ اپنے نمائندے پیدا کریں، وہ پاکستان میں جائیں، بعد میں ان کی ری الیکشن ان حلقوں میں ہو سکتی ہے جہاں جہاں سے وہ آ رہے ہوں، جس جس کانٹیننٹ سے وہ بلانگ کرتے ہوں، جس جس بڑے ملک سے آپ بلانگ کرتے ہو. آپ نے ابتدائیے میں بتایا کہ سعودی عرب میں 26 سے 30 لاکھ لوگ ہیں، برطانیہ میں 10 سے 15 لاکھ لوگ ہیں، امریکہ میں 16 لاکھ کے قریب لوگ ہیں. تو وہاں سے سیٹیں جہاں جہاں سے لوگ آئیں اور وہاں پہ ری الیکشن ہو سکتا ہے. تو لیکن ووٹنگ رائٹ ایز سچ میں نے 8 فروری کو پاکستان جا کے ایز اے اوورسیز پاکستانی ووٹ ڈالا ہے. بہت سارے لوگ پاکستان گئے ہیں، ووٹ ڈال کے آئے ہیں. اگر آپ انڈیوائیڈڈ اور انڈسکریمنیٹلی ووٹنگ رائٹ اپلائی کریں گے تو میرے خیال میں اس کا وہی حشر ہوگا جو پائلٹ پروجیکٹ ہوا تھا. افتخار چودھری صاحب نے ووٹ رائٹ دیا، لیکن بیوروکریسی نے اس ووٹ رائٹ کو اتنی شرطیں لگا دی کہ آپ کا ووٹ رائٹ سفارت خانوں کے ذریعے 10,000 کے قریب لوگ ضمنی انتخاب میں ووٹ ڈال سکے. اس کا وہی حشر ہوگا، کیونکہ بیوروکریٹک جو ریڈ ٹیپ ہے ووٹنگ رائٹ کے درمیان حائل، وہ دور کرنے کے لیے آپ کو وہاں پہ سمپتی پیدا کرنی پڑے گی، اپنے لوگ پیدا کرنے پڑیں گے. اور جو منشور میں ہے کہ ساتھ ساتھ ان کی داد رسی کے لیے لینڈ ٹرائبونلز بنے، قبضے کے معاملات ختم ہو، ہوم کمنگ میں سہولیات ہوں، سیاحت کے فروغ کے لیے سرمایہ کاری ہو، سی پیک میں سرمایہ کاری ہو، سستے گھر ملیں، پینشن اور سکلز کی مینیپولیشن کے لیے لوگوں کو انوائٹ کیا جائے، ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے سی بی ایم ہوتے رہیں اور بڑے ریپرزنٹیشن کے معاملات کے اوپر نمائندگی پاکستان میں پیدا کی جائے. وہ ایک بہترین حل ہے. میرا خیال میں یہ جو منشور بنایا ہے مسلم لیگ نون نے، اس میں کافی 16 نکات ہیں جس کے اوپر امید کی جانی چاہیے کہ اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہو گیا تو کم از کم یہ بات شروع ہو جائے گی کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ جو بات کی تھی اس کے اوپر عمل کیا ہے. اگر یہ عمران خان کی طرح نہ ہو کہ عمران خان کے ممبر تو 26,000 ہیں اور 7-8 لاکھ پاؤنڈ سالانہ وہ فیس لیتے ہیں، لیکن جب باری آئی تو وہ او پی ایف کا نہ بورڈ بنا سکے، نہ چیئرمین لگا سکے، ایڈوائزری کاؤنسلیں بھی ڈیفنکٹ ہو گئی، وہ خود آئے بھی نہیں برطانیہ ایک دفعہ بھی. تو میرے خیال میں اگر کام کیے جائیں گے تو میرے خیال میں لوگ سرائیں گے. اور اوورسیز پاکستانی ہمارے سفیر ہیں اور پاکستان سے بلا شرکت غیر محبت کرتے ہیں. ان کو ان اٹینڈڈ چھوڑنا ملک کی سلامتی کے لیے یا اس کے مفاد میں نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا اختر گوندل صاحب، ووٹنگ کا رائٹ دے دینا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ووٹنگ کا طریقہ کار شفاف ہونا اور ووٹ کی 100% حفاظت ہونا، یہ یقینی بنانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جو آئی ووٹنگ کا آپشن دیا گیا تھا پوری دنیا میں، جو انٹرنیٹ کے معاملات ہیں، اس سے ریلیٹڈ بہت بڑا رسک ہوتا ہے کہ ہائی جیک ہو جاتے ہیں میٹرز، بیچ میں مینیپولیشن ہو جاتی ہے، الگوز بدل دیے جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی ووٹنگ کے متبادل کیا ہو سکتا تھا؟ اور یہ ووٹ کا رائٹ تو دے دینا ٹھیک ہے، اس کا تحفظ کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے اگر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو یہ حق دے بھی دیا جائے؟ تھینک یو عباسی صاحب. دیکھیں جی، جیسے کہ ملک صاحب نے کہا کہ جو بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ ہے وہ آگے آ جاتی ہے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی آپ جو پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں یا کوئی بھی پلان بناتے ہیں، کوئی بھی آپ اسکیم دیتے ہیں تو اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس تو ہوتے ہیں، اس میں رسک اسسمنٹ بھی ہوتی ہے. اب اگر اس میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، بیوروکریٹک رکاوٹ آ جاتی ہے، تو یہ بھی تو گورنمنٹ کا ہی کام ہے اس کو روکنا، کسی اور کا تو کام نہیں ہے. کوئی ایک گورنمنٹ اگر پالیسی بناتی ہے تو اس کو اس کی ٹرو اسپرٹ میں امپلیمنٹ کرنا بھی تو گورنمنٹ کا ہی کام ہوتا ہے، ریاست کا ہی کام ہوتا ہے. دیکھیں، وعدے تو بہت سارے ہوئے، لیکن کیا ان کو پہ پریکٹیکلٹی میں کوئی عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ ووٹنگ کا رائٹ ایک بیسک رائٹ ہے. اب دیکھیں، یہاں جو لوگ برطانیہ میں رہتے ہیں، چلو ان کو تو یہ کہتے ہیں کہ جی دوہری شہریت ہے، یا جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں ان کے پاس تو پاکستان جب وہ نیشنلٹی لے لیتے ہیں تو انہیں پاکستان کی جو نیشنلٹی ہے اس کو ودرو کرنا پڑتا ہے. لیکن جو لوگ مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں ان کے پاس تو کسی ملک کی سوائے پاکستان کے کسی اور ملک کی نیشنلٹی نہیں ہوتی. اب
آئی ووٹنگ ہے یا کوئی ووٹنگ کا اور طریقہ کار ہے، اس کو پریکٹیکلٹی میں امپلیمنٹ کرنا تو گورنمنٹ کا کام ہی ہے اور گورنمنٹ کرے گی۔ ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں کہ گوندل صاحب، آپ نے بات کی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے 5 سالوں میں 150 ارب ڈالر جو ہیں وہ 150 ارب روپے ہیں غالباً یہ پاکستان بھیجے ہیں، 150 ارب ڈالر یہ پاکستان بھیجے ہیں، 50 ارب ڈالر جی یہ بڑی خوشائند بات ہے، لیکن جی پلیز آپ کنٹینیو کر لیں۔ جی سر، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اوورسیز پاکستانی اتنا زر مبادلہ بھیج رہے ہیں، پاکستان کا جو خسارہ ہے اس کو اوورسیز پاکستانی کور کرتے ہیں، تو ان ریٹرن آپ اوورسیز پاکستانی کو کیا دیتے ہیں؟ میرے خیال میں اوورسیز پاکستانی جو اپنے ملک کا سب سے زیادہ وفادار ہے، وہ سب سے زیادہ وکٹم بھی ہے۔ اوورسیز پاکستانی کے ساتھ ناانصافی جب وہ اپنے ملک پہ لینڈ کرتا ہے ایئرپورٹ پہ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اوورسیز پاکستانی وہاں جو پراپرٹیز میں انویسٹ کرتے ہیں وہ ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ جو ایک بندہ یہاں رہتا ہے وہ تو یہاں پاکستان میں جا کے زیادہ سے زیادہ 4 ہفتے 6 ہفتے 8 ہفتے رہ سکے گا، تو وہاں کا جو سسٹم ہے، ویدر اٹ از اے جوڈیشل سسٹم یا دوسرا جو بیوروکریٹک سسٹم ہے، وہ اتنا لاؤزی ہے کہ وہ جلدی ان جو مسائل ہوتے ہیں، جو پراپرٹیز کے ایشوز ہیں، ان کو سپیڈ اپ نہیں کرتے۔ وہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بیچارے پھر وہاں سے تنگ آ کے واپس آ جاتے ہیں، تو اس طرح ان کا استحصال ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آلدو اس پہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے، ملک صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے لیگل جیورسٹ ہیں۔ اب سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن آیا تھا کہ جس میں یہ کہا گیا تھا، چیف جسٹس اس وقت کے افتخار چوہدری صاحب نے یہ ڈیسیژن دیا تھا کہ آپ کی وفاداری پہ شک ہے۔ اس پہ میرا کیونکہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جب ادھر وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں تو وہ ان کی وفاداری اس ملک کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ جو ملک ہے، برطانیہ کو سے فار ایگزامپل لیں تو اس کی نیشنلٹی لینے کا ایک پروسیجر ہے، وہ جو حلف ہے وہ بھی ایک سیریمونیل پروسیس کا حصہ ہے، اس کی ایک سیریمنی ہوتی ہے۔ لیکن جہاں آپ ان سے وہ حلف اٹھاتے ہیں لائلٹی کا، وہاں آپ اپنے ملک سے ڈس لائلٹی کا تو نہیں نا حلف اٹھاتے، نہ یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کے لوئل ہو گئے ہیں اور آپ پاکستان کے ڈس لوئل ہو گئے ہیں۔ یہ بڑی غلط بات ہے۔ سب سے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے لائل جو ہیں وہ اوورسیز کمیونٹی ہے۔ نہیں، یہ گوندل صاحب دس نیڈز ٹو بی ڈیٹرمن۔ حلف کیا ہے؟ حلف از ناٹ اے سرمونیل تھنگ، بینگ لیگل ایکسپرٹ اگر آپ اس کو سرمونیل کہہ رہے ہیں تو میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ نمبر 1، لائلٹی کا تو اصول ہی یہی ہے کہ دیٹ لیڈز ٹو اونلی ون اینٹی۔ لائلٹی مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ دونوں جگہوں پہ برابر رہیں گے، آپ کی پرائیورٹی بھی ہوتی ہے لائلٹی میں، پھر تو جو ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ہے دیٹ از ٹرو لائلٹی۔ نہیں سر، بات یہ ہے نا، دیکھیں ایک تو میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ وہ سیریمونیل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ سیریمنی کا حصہ ہوتا ہے، وہ جو اوتھ آف ایلیجینس ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں آپ اوتھ آف ایلیجینس آپ اس ملک کو دیتے ہیں، آپ اس ملک سے ڈسلائل نہیں ہو گئے، یہ غلط بات ہے۔ آپ دوسرا جو میں 150 ارب ڈالر کی بات کر رہا ہوں 5 سالوں میں، اس سے زیادہ اور لائلٹی کیا ہو سکتی ہے؟ پاکستان اوورسیز پاکستانی کتنا نہیں، یہ ضرورت بھی تو ہے نا آپ لوگوں کی۔ دیکھیں موسٹ آف دی پیپل اپنے روزگار کے سلسلے میں گئے ہیں اور وہاں پہ وہ پیسے بھیجیں گے تو آبویسلی گھر تو انہوں نے بھیجنے ہیں، انہوں نے ٹھیک ہے وہ کسی اور مین سے بھی بھیج سکتے ہیں، کویسچن از دس کہ وہ کسی اور مین سے بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ایک لیگل چینل سے بھیج رہے ہیں اس کے لیے تو آسانی ہے، ان کا اپنا ہسٹری ٹھیک ہے، ان کے معاملات ٹھیک ہیں، وہ ان کو فائدہ رہے گا اس کا، تو وہ تو اگر انہوں نے ظاہر روزگار کے لیے گئے ہیں، پیسے کمانے ہیں، گھر ہی بھیجنے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ بات اس کو ہم بالکل لائٹ لینا چاہیے کہ ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تھوڑا اس پہ احسان جتانا اوور ریٹڈ ہو جاتا ہے؟ نہیں سر، یہ ڈسکریجنگ تو نہیں ہے نا جو آپ بات عباسی صاحب کر رہے ہیں، یہ ڈسکریجنگ تو نہیں ہے نا کہ اگر وہ یہاں آتے ہیں کمائی کرتے ہیں اور اپنے ملک کو پیسہ بھیجتے ہیں۔ ایگزیکٹلی نہیں ہے، ایگزیکٹلی نہیں انکریجنگ ہے نا، ڈسکریجنگ تو نہیں ہے نا۔ یس، انکریجنگ ہے، انکریجنگ ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ان ریٹرن پھر آپ یہ جو ان سے وعدے کرتے ہیں اور پریکٹیکلٹی میں کچھ نہیں ہوتا، پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب دیکھیں جو عمران خان صاحب ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کا اوورسیز میں بہت زیادہ ووٹ ہے، لیکن پریکٹیکلٹی میں جو انہوں نے 4 سال گزارے ہیں میں اوورسیز پاکستانی کے لیے کیا ہوا؟
اب جو مسلم لیگ نون کا دور تھا 2013 سے 2018 کے لیے چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف نے اوورسیز کمیشن بنایا تھا. اس اوورسیز کمیشن نے کافی سارا کام کیا, لیکن جب نئی گورنمنٹ آئی تو وہ ان ایکٹیو کر دیا گیا, وہ ڈی فنکشنل ہو گیا. ایک اگر گورنمنٹ کوئی ایک پروجیکٹ لانچ کرتی ہے تو جو آنے والی گورنمنٹ ہے اس کو اس کے جو نقائص ہیں ان کو دور کر کے اس کو آگے بڑھانا چاہیے, نہ کہ اس کو ٹوٹلی ختم کر دینا چاہیے. یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ پالیسی جو ہے اس کو کنسسٹنٹ رکھنا. میں اس پہ آتا ہوں, ذرا شازیہ انجم صاحبہ کی بھی انٹیک لے لیتے ہیں. شازیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو 90 لاکھ پاکستانی رہتے ہیں پاکستان سے باہر بشمول برطانیہ کے, ان کو ووٹ کا حق دیا جائے, لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اور ایسے ممالک بھی ہیں کہ جہاں پہ ووٹ کی رسم نہیں ہے, کلچر نہیں ہے, جمہوریت نہیں ہے, اس میں یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ان ممالک کے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے, مثال کے طور پہ ہم گلف کی بات کر لیں, وہاں پہ یہ حال ہے. سب سے پہلے تو تمام اوورسیز سننے والوں کو میرا بہت بہت سلام, اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی بہت بہت سلام, جہاں سے ہم بلونگ کرتے ہیں, جہاں سے ہماری انیشل آئیڈینٹی بنی ہے, اور جس گراؤنڈز پہ ہم ابھرے ہیں اور آ کر یہاں پر ہم نے پروفیشنلزم میں آئے ہیں, یہاں پر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں آئے ہیں, برطانیہ میں ہیں, یو ایس اے میں ہیں, مڈل ایسٹ میں ہیں, یورپ میں ہیں, جہاں کہیں بھی ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بہت پاورفل ایسٹس بن چکے ہیں. ان کے پاس آپ خود اندازہ کریں, ایک جگہ پر رہنے سے جو ویژن ہوتا ہے اور 2 کنٹریز میں یا 3 کنٹریز میں جانے سے جو ویژن ہوتا ہے, جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہے, جو انفارمیشن لیول ہوتا ہے, اور جو ایکسپوجر ہوتا ہے ٹو ڈیل ود انٹرنیشنل کمیونٹیز, وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اوورسیز جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کا جو ہارڈ ورک ہے ان کو کندن بنا دیتا ہے, اور نہ صرف وہ بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں بلکہ بہت زیادہ لائل بھی ہوتے ہیں پاکستان کے ساتھ. اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اگر کوئی انسان اینٹی اسٹیٹ بات کرتا ہے تو وہ اس کا پرسنل کانٹیکٹ ہوتا ہے. یہ ہر انسٹیٹیوشن میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر کسی کا پرسنل کانٹیکٹ ہے تو اس کو انڈیویجول بیسس پہ اس کی پنشمنٹ ملنی چاہیے, نہ کہ تمام اوورسیز کو اس کا بلیم کرنا چاہیے. یہ اسی طرح سے ہے جیسے دنیا میں کوئی ایک کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اگر کوئی مسلم کمیونٹی کی طرف سے یا مسلم انڈیویجول کی طرف سے ہوتا ہے تو وہ تمام مسلم کو اگر وہ ٹیررسٹ کہنا شروع کر دیتے ہیں. دس از انجسٹیفائبل, اور یہ کنڈیمڈ بھی کیا جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ. اسی طرح سے ہی آپ جب لائلٹی کی بات کر رہے تھے, میں لائلٹی کی بات کو سن بھی رہی تھی, تو اس میں کلیریفیکیشن ہونی چاہیے, کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. لائلٹی نو ڈاؤٹ لائلٹی پاکستان کے ساتھ اوورسیز پاکستانی ہوتی ہے, اور لائلٹی پاکستان کے ساتھ رہے گی, کیونکہ یہ وہ گراؤنڈ ریالٹی ہے جہاں پر ہم پلے بڑے ہیں, جہاں پر ہماری فیملیز ہیں, جہاں پر ہماری اوورسیز کی پراپرٹیز ہیں, جہاں پر ہارڈ ورک انہوں نے انیشل ایجوکیشن حاصل وہاں سے کی ہے. تو کوئی بھی اپنی گراس روٹ کو نہیں بھولتا, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے, کلیریفیکیشن ہونی چاہیے. کلیریفیکیشن, رائٹ ٹو ریپرزینٹیشن اینڈ رائٹ ٹو ووٹ, دے آر 2 ڈفرنٹ تھنگس. آپ اس کو مکس نہیں کریں. اب رائٹ ٹو ووٹ اس کے کیا کمپلیکیشنس ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ کنٹریز میں مے بی اپلیکیبل ہو, کچھ کنٹریز میں مے بی اپلیکیبل نہ ہو. وہ ہو گیا آپ کا رائٹ ٹو ووٹ. ایک ہوتا ہے رائٹ ٹو ریپرزینٹیشن. اگر آپ رائٹ ٹو ریپرزینٹیشن ان کو کنسیڈر کرتے ہیں تو اوورسیز پاکستانی کی نہ صرف حوصلہ افزائی ہوگی بلکہ وہ پاکستان کو بینیفٹ ہی دیں گے. ایک تو اپنے ایکسپوجر سے, اور دوسرا وہ انویسٹمنٹ تھرو آؤٹ دی ورلڈ کھینچ کے لے کر آئیں گے. جب ایک امبیسڈر ہوگا اوورسیز پاکستانی کا, جب ایک سمبل ہوگا, تو جتنے بھی آپ کہہ رہے تھے اوورسیز کی مجبوری ہے, انہوں نے اپنے گھر والوں کو پالنا ہے, انہوں نے اپنی پراپرٹیز لینا ہے, وہ انڈیویجول بیسس پہ ہے. لیکن آپ یہ کیسے بول سکتے ہیں کہ اوورسیز جو ہے وہ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں, اوورسیز پاکستان میں پلاٹس بھی بائی کرتے ہیں, اوورسیز بزنسز میں بھی انویسٹ کرتے ہیں, اور ان کا مطلب جو پیسہ ہے اگر پاؤنڈس میں ہے, ان کا پیسہ جو ہے ڈالرز میں ہے, ان کا جو پیسہ ہے وہ یورو میں ہے, یا جو ہماری عربک کرنسی ہے اس میں ہے, تو وہ obviously there is no doubt کہ وہ more powerful ہے than پاکستانی روپیز, اور اس میں جو ایک ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اس سے پاکستان کو ڈائریکٹلی فائدہ ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا احسان نہیں جتائیں, اس کا فائدہ ہوتا ہے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی ایسٹس ہیں پاکستان کے لیے,
اور ان کو اگر آپ رائٹ ٹو ریپرزینٹیشن دیں گے اور وہاں پر ایک جو ٹرسٹ ہے وہ قائم ہو جائے گا. جسے کہتے ہیں نا کہ ٹرسٹ ورزی ہونا اور ٹرسٹ قائم ہونا بہت ضروری ہے. اس سے obviously بہت زیادہ انویسٹمنٹ آئے گی. کیونکہ ابھی کیا ہوتا ہے, ہم خود اوورسیز ہیں, ہم اوورسیز پاکستانی سے نہیں, آپ شازیہ صاحبہ میری گزارش یہ ہے, آپ کیا اسٹیبلش کیا کرنا چاہ رہی ہیں کہ اگر رائٹ آف ووٹ دے دیا جائے؟ ابھی پہلے آپ یہ بات دیکھیں نا, پہلے لیول آف ٹرسٹ کی بات سنیں نا, کہ لیول آف ٹرسٹ کے بعد میں رائٹ آف ووٹ کی بھی بات کرتی ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اچھا ایک شازیہ صاحبہ ایک بریک لیتے ہیں, یہیں سے آپ سے ہی آغاز کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ شازیہ صاحبہ بیسیکلی آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ آپ اسٹیبلش یہ کرنا چاہ رہی ہیں کہ اگر اوورسیز پاکستانیوں کو رائٹ ٹو ووٹ مل جائے, اس سے وہ اور انکریج ہوں گے اور وہ اور سرمایہ پاکستان بھیجیں گے اور وہ پاکستان میں سرمایہ کاری بھی کریں گے. پہلے تو میں اپنا وہ پوائنٹ فنش کر لوں جو ٹرسٹ لیول کی بات ہے, کہ یہاں پر جس طرح سے ابھی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں انہوں نے بھی بات کی تھی کہ پاکستان میں جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا وہاں پر بزنسز کرتے ہیں, جو ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو وہ وہاں پر اتنی کوئی فیوریبل اس میں اپروچ نہیں ہوتی کہ جب اوورسیز پاکستانی وہاں پہ جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر ہمارے لیے اسپیشل کورٹس نہیں ہیں جو ایکسپیڈائٹ کر سکے میٹرز کو, تو جس سے وہ کافی حد تک پٹ آف ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا ڈیسیژن کرتے ہیں کہ ہم نے نیکسٹ ٹائم جو انویسٹمنٹ میں پاکستان میں نہیں کرنی, رادر ہم انویسٹمنٹ جو ہے وہ یا تو مڈل ایسٹ میں کر لیں یا پھر ہم کنٹری کے ریزیڈنٹ ہیں یہاں پر انویسٹ. محترمہ, بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ یہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ نہیں ہے. ابھی ہم وہی بات کر رہے تھے اس فیتا کلچر کی, بیوروکریٹک ہرڈلز کی, جو پاکستان کے اندر پاکستانی ہیں ان کے لیے بھی یہ رکاوٹیں موجود ہیں. یہ اگر آپ لا اینڈ جسٹس کی بات کرتی ہیں تو وہ ایک بالکل علیحدہ سے سلوک نہیں ہو رہا اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ. میں آپ کو کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے, کنفیوژن کریٹ نہیں اس میں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے ان کے لیے ریپرزنٹیشن بہت بھری پڑی ہے, پاکستان پارلیمنٹ بھرا پڑا ہے, ان سے وہ اپنے کام کروائے نا وہاں پر. ہاں, یہ آپ کا نقطہ بالکل ٹھیک ہے, یہ دس از دی ویلڈ پوائنٹ شازیہ صاحبہ, دس از دی ویلڈ پوائنٹ. میں امجد ملک صاحب کی طرف جانا ہے, میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا, آپ سے آپ کا مزید آپ کی انپٹ لیں گے. بیرسٹر صاحب, بات کہیں اور نکل گئی ہے. بنیادی طور پہ ایک وہ تقاضا ہے وفا ہے نا, کہ اس کو تو آپ وفا جس سے ہے یا جس سے کرنی ہے تو وہ تو سب سے اوپر ہوتا ہے, لیکن وہ بات پھر کہیں ادب میں چلی جائے گی, کسی اور رومانوی انداز میں چلی جائے گی. میرا جو آپ کے سامنے سوال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح کے پرابلمز اوورسیز پاکستانیوں کو آتے ہیں, آج ہم جو پروگرام کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک اتھارٹی قائم ہونی تھی آپ اوورسیز پاکستانیوں کی پراپرٹی کے تحفظ کے لیے, اس کا قیام عمل میں نہیں لایا گیا. یہ نشاندہی کرنا حکومت کو یاد دہانی کے برابر ہے کہ آپ یہ کام کریں. جو مسائل وہاں پہ ہیں اسی طرح کے مسائل پاکستان میں رہنے والوں کو بھی ہیں. 57,000 کیسز پاکستان کی سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, 17,456 اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ بعض اوقات یہ معاملات بہت زیادہ ایگزیجریٹ ہو جاتے ہیں, یا اوورسیز پاکستانی پاکستان کے معاملے میں زیادہ سینسیٹیو ہیں نسبتاً یہاں رہنے والوں کے؟ بھائی صاحب, دونوں ایشوز ہے. آپ نے لائلٹی والا جو انٹرسٹنگ ڈبیٹ آج کی ہے, میرے خیال میں یہ کور ہے کہ آپ اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے, جو ریاستی نیوکلیس ہے, جو فیصلہ ساز لوگ ہیں, وہ ایک دفعہ اس کے اوپر ڈبیٹ اچھی طرح ہمارے ساتھ مکالمہ کر کے کر لے کہ آپ ہمارے سے کس طرح کی لائلٹی ڈیزائر کرتے ہیں. آرٹیکل 5 جو ہے لائلٹی ٹو اسٹیٹ, اس کے اوپر واضح ہے کہ لائلٹی ٹو اسٹیٹ از ابو دین ایوری تھنگ. اور اس کے اوپر طاہر القادری کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی دیا کہ آپ سپریم کورٹ میں تب آئیں جب آپ کے پاس لوکس ہو اور آپ فیتھ فل ہوں. تیسرا, آپ نے یہ جو حلف کی بات کی ہے, اگر آپ یہ معاہدے نہ کریں دوہری شہریت کے دوسرے ملکوں کے ساتھ, دوہری شہریت کا معاہدہ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کو پاکستانی بھی رکھتے ہیں اور وہ برطانوی بھی رہ سکتا ہے. آپ اپنے ملک کے شہری کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ آپ نے بی اے پاس کر لی ہے, اب آپ ایم اے بھی کر لیں. آپ اپنے ملک میں اگر یہ بنا دیں کہ جی دوہری شہریت نہیں رکھ سکتے آپ, تو یہ مقدمہ آئے ہی نہ, یہ بات ہی نہ آئے دماغ میں. آپ ایک طرف تو 16 ملکوں کے ساتھ شہریت کے معاہدے کرتے جا رہے ہیں, بڑھاتے جا رہے ہیں. ابھی بھی ڈینمارک سے معاہدہ بنایا ہے آپ نے, یعنی آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستانی پاسپورٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور ڈینش پاسپورٹ لے کے دونوں ملکوں میں آ جا سکتے ہیں. دوسری طرف آپ کہتے ہیں جو ڈینش لے لے گا وہ خدا نہ خواستہ
پاکستان سے ڈسلوئل ہو جائے گا. اس کے اوپر میرے خیال میں ایک ڈبیٹ جو ہے ہونی چاہیے پاکستان میں, پارلیمان میں ہو جائے تو بہتر ہے, تاکہ یہ معاملہ ونس فار آل سیٹل ہو جانا چاہیے کہ آپ ایک طرف تو معاہدات کرتے جا رہے ہیں, دوسری طرف آپ ایک ٹبو ایریا بناتے ہیں کہ یہ خدا نہ خواستہ دوہری شہریت کے بعد جو بندہ پاکستان پیدا ہوا ہے, جمع پلا ہے, پڑھا لکھا ہے, جب وہ روزگار کے لیے ملک سے باہر جائے گا اور وہاں کی شہریت لے گا تو وہ خدا نہ خواستہ پاکستان سے ڈسلائل ہو جائے گا. یہ میرے خیال میں ڈیبیٹیبل ہے. دوسرا آپ نے لینڈ ٹرائیبیونلز کے بارے میں کہا ہے, میرے خیال میں لوگوں کے جو مسائل ہیں آپ اس طرح اس کو سمجھ نہیں پا رہے. لوگ چھٹی پہ آتے ہیں, پوری سرمایہ کاری اپنی پاکستان میں لگا دیتے ہیں. جمع پونجی کویت سے آیا بندہ پاکستان میں ایک گھر خریدتا ہے 1.5 کروڑ کا, اور وہ یہاں پہ کرایہ دار چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اب وہ کرایہ دار کہتا ہے جی میں نے اس کے گھر کے اوپر میں مالک ہوں, اور اس کے لیے اس کی جو کیس ہے 10-10 سال چلتا ہے. اس کی ڈٹرمنیشن جو اونرشپ ہے وہ کورٹ نے کرنی ہے, وہ کوئی بھی جو اتھارٹی ہے وہ اس کا ڈٹرمن نہیں کر سکتی اسٹیٹس. یہ منصور علی شاہ کی ججمنٹ ہے. تو اب آپ اس کو 10 سال اگر کھجل کروائیں گے کرایہ دار کو نکالنے کے لیے تو ان کا کلیم جائز ہے. اور اس طرح کے درجنوں نہیں سینکڑوں واقعات ہیں جس میں اربوں کے جو معاملات جو ہیں او پی سی نے واگزار کروائے ہیں, اور مہینوں لگے ہیں ان کو داد رسی کے لیے کہ ان کا مقدمہ, ان کا قبضے کے کیسز ہو جاتے ہیں, پاور آف اٹرنی کے ایشوز ہو جاتے ہیں, رشتہ دار قابض ہو جاتے ہیں, اور ان کو وہ داد رسی نہیں ملتی. وہ شاید اگر لوکل آدمی اپنا پیشی کے وقت پیش ہوتا رہے یا وکیل کے ذریعے جاتا رہے جو اس کو پیش ہو, سو اس کو پیچھے اپنی جاب بھی مینٹین کرنی پڑتی ہے اور یہاں آ کے مقدمہ بھی لڑنا پڑتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا سول نظام جو ہے وہ کتنا پرانا, بوسیدہ اور ڈیلیڈ ہے. امجد ملک صاحب, یہاں ہم نے کچھ کیسز ایسے بھی رپورٹ کیے ہیں لوکل لوگوں کے کہ دادے نے کیس کیا تھا اور پوتے کی دفعہ جا کے فیصلہ ہوا. ٹھیک ہے, دیوانی کے معاملات میں میں تو کبھی الائنڈ جسٹس سسٹم کے بہت بہتر ہونے کی بات کر ہی نہیں رہا, بٹ دی کویسچن از دس کہ جو بات اوورسیز پاکستانیوں کے گریوینسز ہیں وہ بہت ٹھیک ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں, ان کے شکوے بالکل درست ہیں, لیکن یہاں جو لوکل رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی کوئی آئیڈیل یا دودھ اور شہد کی نہروں والا نظام بہہ نہیں رہا. یہ بنیادی مسئلہ ہے. دیکھیں میں لا اینڈ جسٹس جو کمیٹی تھی مینیفیسٹو کی اعظم نذیر طارق صاحب کے ساتھ, میں اس کا ممبر تھا. ہم نے لا ریفارمز کے اوپر پیپر لکھا ہے, باقاعدہ منشور کا حصہ ہے. اگر آپ پڑھیں گے پی ایم ایل این کی ویب سائٹ پہ جا کے کہ اس میں 6 مہینے میں جو تھوڑی مالیت کے مقدمات ہیں یا چھوٹی سزائیں ہیں تو اس کے مقدمہ 6 مہینے میں فارغ ہونے چاہیے. تو وہ تو پورے پاکستان کی بات کی گئی ہے. لیکن جب آپ اوورسیز کی بات کرتے ہیں, اگر آپ 150 بلین سرمایہ کاری کرنے والے لوگوں کو, کام کرنے والے لوگوں کو کام کرتے رہنے دیں اور ان کو ایک سپیڈی ٹرائل کا میکنزم فراہم کر دیں تو میرے خیال میں کوئی حرج تو نہیں ہے. اگر آپ کے پاس سے پاکستان سے کوئی آم لے کے جاتا ہے اور وہ آم خراب نکلتے ہیں اور اس کا ڈسپیوٹ کیونکہ پاکستان لاہور میں معاہدہ ہوا ہے اور سول جج کی عدالت دیکھے گی, تو وہ آم 50 لاکھ کے آم کا کیس آپ 5 سال بعد طے کریں گے, تو وہ امپورٹر جو ایکسپورٹر اور امپورٹر ہے وہ پاکستان کا آم لے جانے میں کیوں کر انٹرسٹڈ ہوگا, جب اس کو پتا ہوگا کہ اگر کوئی بھی گڑبڑ ہوگی تو ان کی عدالتیں 5 سال فیصلہ ہی نہیں کرتی. تو کیوں ہم مثالتی عدالتوں کی بات کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مروج اصول ہے کہ مثالتی انہوں نے آربیٹریشن کی عدالتیں بنا دی ہیں, دونوں پارٹیاں اپنے ایشوز طے کرتی ہیں, 5-6 مہینے میں ان کا مقدمے کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایسے پوری دنیا میں اب تو مروجہ اصول چل رہے ہیں کہ کمرشل ڈسپیوٹس مثالتی عدالتوں اور آربیٹریشن کے ذریعے, میڈیشن کے ذریعے حل ہو رہے ہیں. ججوں کی بجائے لوگ میڈیٹرز کے پاس جا رہے ہیں اور جیسے جرگہ ٹائپ ہوتا ہے اس کے ذریعے اپنا مصالحت کے ذریعے فیصلہ کروا لیتے ہیں. تو یہ کمرشل ڈسپیوٹ اگر جلدی حل ہو جائیں گے تو آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کرنے والے لوگ خوش ہوں گے کہ ہمارا تو تصفیہ 6 مہینے میں ہو گیا. اور اگر پاکستان کے عوام کو 2 لاکھ سے 10 لاکھ کے نیچے کیسز جو ہیں اگر آپ نے چیک لیا ہے معاملہ نہیں ہوا, آپ کا اگر سٹے کی بجائے یا پیشیوں کی بجائے اگر مقدمہ پاکستانی کا مقدمہ بھی 6 مہینے میں 3 پیشیوں پہ حل ہو جاتا ہے تو کیوں نہیں. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ یہ سہولت صرف اوورسیز پاکستانیوں کو دیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور میں جو لا ریفارمز کی بات کی گئی ہے وہ تمام پاکستانیوں کے لیے بات کی گئی ہے کہ چھوٹے مقدمات 6 مہینے میں فیصلہ ہو, 3 پیشیوں میں فیصلہ ہو, اور جو انجنکشن پروسیڈنگز ہیں, یہ سٹے آرڈر ہیں, وہ دائمی نہ ہو.
وہ کل وقتی ہوں اور فٹافٹ کیس لگے اور جج صاحب جو ہیں وہ 6 مہینے کے قریب فیصلہ دیں اور 2-3 پیشیوں میں معاملہ ہو سکتا ہے. برطانیہ نے ولف ریفارمز کے ذریعے اسی طرح اصلاحات لے کے آئے اور یہاں پہ 6 مہینے سال میں چھوٹے مقدمات کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو پاکستان میں نہیں ٹھیک ہے, صحیح, بالکل ٹھیک ہے, لیکن آگے پھر وہ ایپلیٹ میں جاتا ہے, پھر ایک لمبی کہانی چلتی ہے. بہرحال اس کے لیے ریفارمز میں آبویسلی ہوگا کہ یہ آگے حق اپیل ہے یا نہیں ہے. ایک بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. ایک مرتبہ پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کریں گے. گوندل صاحب, عبدل صاحب, آپ کی نظر میں سجیشنز کیا ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو اگر ووٹ کا رائٹ دیا جائے تو وہ پائیدار کیسے ہوگا؟ سر تھینک یو ویری مچ. اس سے پہلے میں ایک بات کر لوں جو اوبیسلی لائلٹی کی بات میں نے ہی چھیڑی تھی, تو آگے اس کی وضاحت آ گئی. امجد ملک صاحب نے بھی اس پہ اپنا نقطہ نظر بہت اچھا دیا, شازیہ انجم صاحب نے بھی بات کی. یہ بالکل صحیح بات ہے عباسی صاحب کہ اس کو ونس فار ایور ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے. اس میں جو کنفیوژن ہے, جو ابہام ہے, وہ دور ہو جانا چاہیے. اینڈ اوبیسلی پارلیمنٹ از دا بیسٹ فورم ٹو ڈیسائیڈ. اور دوسرا یہ ہے کہ سر اگر دادے کا کیس پوتے نے جا کے ڈیسائیڈ کروایا تو یہ کوئی انکریجنگ اور اچھی بات نہیں ہے. نو ڈاؤٹ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں, ہم بھی وہاں پاکستان سے ہی آئے ہیں, وہاں بڑے پرابلمز ہیں لوکل لوگوں کے لیے بھی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اوورسیز جو ہیں وہ چپ کر جائیں. اگر لوکل کو تو ایک تھوڑا سا فرق ہے, یہ ہے جیسے کہ ملک صاحب نے بھی بولا کہ یہ جو یہاں سے بندہ جس کا وہاں پہ مکان ہے چھٹی کے لیے جاتا ہے, تو جو لوکل بندہ ہے وہ تو وہاں ہی رہ رہا ہے نا. اوورسیزرز بیچارے نے واپس جا کے اپنی جاب شروع کرنی ہے. اگر نہیں کرے گا تو وہ اس سے جاب سے نکال دیں گے, اس کا لاس ہوگا. تو دوسری بات جناب آپ نے ووٹنگ کی, یس اوورسیز پاکستانی کو ووٹنگ کا جو رائٹ ہے وہ ملنا چاہیے. اب وہ پریکٹیکلی کیسے وائبل ہوگا, یہ تو ہر ملک میں جو جدھر اوورسیز پاکستانی رہتے ہیں وہاں پاکستان کی ایمبیسیز ہیں. اب یہ ایمبیسیز کو ذمہ داری اگر سونپی جائے تو وہ اس کو پاسبل بنا سکتے ہیں. دنیا جو ہے وہ جدیدیت کی طرف جا رہی ہے, اس میں اگر اس کا آئی وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹنگ کا مسئلہ حل ہوتا ہے, یا کوئی ایمبیسی میں یا جس علاقے میں لوگ رہتے ہیں یہاں بھی تو ووٹنگ ہوتی ہے نا. اس میں بھی تو جو لوکل کمیونٹیز ہیں, ہم جیسے پاکستانی ادھر ہیں, اب جو پاکستان ویلفیئر آرگنائزیشن اس ملک میں بنی ہوئی ہیں ان میں بھی تو ووٹنگ ہوتی ہے. یہاں پہ لوکل سینٹرز ہیں جن میں ووٹنگ ہوتی ہے. تو اس طرح کا نظام تو بن سکتا ہے, یہ کوئی امپاسبل تو نہیں ہے, پاسبل اس کو بنایا جا سکتا ہے. یہ جو ووٹنگ کا ایشو ہے اس کو حل کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا میری نظر میں جو اسپیشل سیٹس کا آپشن ہے وہ زیادہ وائبل ہے, زیادہ پاسبل ہے. جس طرح کے متناسب نمائندگی کے حساب سے, جس طرح کہ آپ نے کہا کہ گلف میں 26 لاکھ لوگ رہتے ہیں, برطانیہ میں 15 لاکھ رہتے ہیں, امریکہ میں بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں, اسی طرح یورپ میں لوگ رہتے ہیں, ان 4 خطوں میں زیادہ پاکستانی رہتے ہیں. تو ایک متناسب نمائندگی کے حوالے سے جو اسپیشل سیٹس ہیں وہ ریزرو کی جا سکتی ہیں, اور اس سے یہ ہوگا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہو جائے گی. وہ اپنے حقوق کے لیے, اپنے حصول کے لیے خود پارلیمنٹ میں بات کر سکیں گے, اپنی آواز اٹھا سکیں گے. اور دوسرا جو عباسی صاحب یہ لینڈ کا ایشو ہے, اس پہ لینڈ ٹرائیبیونلز ہونے چاہیے, علیحدہ ہونے چاہیے. میرے خیال میں اف آئی ایم ناٹ رانگ جسٹس منصور علی شاہ جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے تو اس طرح کی کوئی انہوں نے چیز انٹروڈیوس کروائی تھی. مخصوص عدالتیں موجود ہیں, مخصوص عدالتیں ہیں, لیکن پرابلم از دیٹ کہ ان کی تعداد بڑی کم ہے, وہ بڑی کم تعداد ہے, اور پھر وہی ایک لمبا بیک لاگ ہے. سرکار ایک لمبا بیک لاگ ہے, اور میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ سپیڈی جسٹس ہونا چاہیے. نہیں, میں بھی آپ کی بات سے متفق ہوں. لائک وائز کہ پاکستان میں ایک لمبا بیک لاگ بھی بہت ہے, لمبا پروسیس بھی ہے. پھر وہ اپیلوں میں بھی سسٹم جائے گا, جو اپیلز ہوتی ہیں ان میں بھی وہ جائے گا, لیکن اس کا کوئی حل تو ہونا چاہیے نا. اب دیکھیں نا, جو فرسٹ انسٹنس کورٹ ہے مثلاً ٹرائیبیونل ہے, وہ تو جلدی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے نا. بے شک وہ ہے ہی صرف اوورسیز, اگر پاکستانی کے لیے اسپیسیفک عدالت ہے ہی اوورسیز پاکستانی کے لیے,
تو اوورسیز پاکستانیوں کے تو کیس سر لاکھوں میں تو نہیں ہے جتنے. صحیح ہے. اچھا مجھے ذرا میں شازیہ صاحبہ کی طرف جاؤں گا. شازیہ صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں, ایک متناسب نمائندگی دے دی جائے جس طرح آزاد کشمیر میں سیٹس دے دی جاتی ہیں, یا پھر آپ سمجھتی ہیں کہ ڈائریکٹ ووٹنگ ہی بہتر آپشن ہوگا؟ اور وہ آپ کی نظر میں اگر ڈائریکٹ ووٹنگ بہتر آپشن ہے تو کیسے وائبل ہے؟ جی میں آپ کو اس کا ایک حل بتاتی ہوں اور بہت اچھا حل بتاتی ہوں, اور اس حل پہ اور آئیڈیا پہ میرا کاپی رائٹ بھی ہونا چاہیے, کل کو کوئی اور اس پہ کریڈٹ نہیں ہے. موبائل اپلیکیشن آج کل ہے, موبائل ایپس بنے ہوئے ہیں, جس طرح سے یہاں پر جیسے گودا صاحب نے کہا کہ پوری دنیا میں سسٹم چینج ہو چکا ہے, ٹیکنالوجی جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے. اب جب آپ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ٹریول کرتے ہیں تو چیکنگ سسٹم تھرو ایپ ہو چکا ہے. اب کیا ہے کہ ایپ کے ذریعے سے وہ لائیو آپ کی پکچر لائونیس لیتے ہیں, آپ کا جو بایو میٹرک رہتا ہے وہ بھی اس میں چلا جاتا ہے, اینڈ اس پہ کوئی فراڈ نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح سے ود دی ہیلپ آف پاکستانی ہائی کمیشن ان ایوری کنٹری, اگر اس طرح کے موبائل اپلیکیشن کو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کریٹ کر کے, تو اس میں اگر آپ رائٹ آف ووٹ دیتے ہیں, ایون بندہ گھر میں بھی بیٹھا ہے اور اس میں اس کی مطلب بایو میٹرک, اس کی جو آئیڈینٹی, اس کے جو آئیز کیپچر ہوتی ہے, جیسے ہم بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے, اس میں ساری لائونیس آپ کی چیک ہو جاتی ہے, آپ کی لائیو فوٹو بن جاتی ہے, آپ کا بایو میٹرک ہو جاتا ہے, اور اس میں پھر آپ اپنا اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں, وچ از مطلب ویری رسکی تھنگ. اگر آپ بینک اکاؤنٹ دے سکتے ہیں تو رائٹ آف ووٹ کیوں نہیں دے سکتے؟ اور اس طرح سے کوئی فراڈ کی گنجائش اس میں رہ نہیں جاتی انلیس انٹل کہ آپ کی پراپر کمپلائنس اور ہولڈ ہو اس موبائل اپلیکیشن کے اوپر. نمبر 1. نمبر 2 میں بات کروں گی جو آپ نے پرپورشنٹ اس کی ریپرزنٹیشن کی بات کی, اگر رائٹ آف ووٹ پہ نہیں بھی جایا جاتا, دوسری بات جیسے میں نے اپنی کنورسیشن میں شروع میں کہا تھا کہ دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس, ان کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. رائٹ آف ریپرزنٹیشن, اگر رائٹ ٹو ووٹ اس طرح سے ٹرسٹ ورتھی نہیں کوئی سمجھتا, یا کوئی پارٹی سے کانفلکٹ ہے, اختلافات ہے, کوئی سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کی ایک پارٹی کے حق میں زیادہ ہے, دوسری میں کم ہے, وہ اختلافات ہو سکتے ہیں, تو پھر رائٹ آف ریپرزنٹیشن پرپورشنٹ بیسس پہ ضرور دینا چاہیے. اس سے ملک کو فائدہ ہوگا, پاکستان کو فائدہ ہوگا, اس میں انویسٹمنٹ آئے گی, اس میں اوورسیز پاکستانی کے لیے آواز اٹھائی جائے گی, ان کو ایک امبیسڈر ریپرزنٹیشن مل جائے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے, جیسے آپ نے خود بھی بتا دیا, کہ پاکستان کے اندر آلریڈی ڈیلیڈ جسٹس سسٹم اگر ہے, اگر اس میں ڈیلیڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے, تو وہ ڈیلیڈ ڈسپیوٹ اور ڈیلیڈ جسٹس سسٹم ہم نہیں چاہتے. دا ریزن از دیٹ کہ ہم اتنا ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتے پریکٹیکلی. جب ہم پاکستان جائیں گے تو ہمارے یہاں پر روزی روٹی کو کون دیکھے گا, اور جو اکانومی ہوتی ہے, جو منی جنریشن, بزنس جنریشن ہوتا ہے, اس کو زیادہ افیکٹ ہوگا. تو اس لیے اسپیڈی جسٹس ہونا چاہیے اور سیپریٹ ٹرائبیونل ہونے چاہیے. ملک امجد صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جو ایک بزنس ڈسپیوٹ, کانٹریکچوئل ڈسپیوٹس ہیں, جس میں ایکسپورٹ اور امپورٹ کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, اس میں آربیٹریشن ہونی چاہیے. جی بالکل, ٹائم ختم ہو گیا. شازیہ صاحبہ پروگرام کا بہت شکریہ. شازیہ انجم صاحبہ, امجد ملک صاحب, اختر گوندل صاحب, آج کے پروگرام سے اتنے ہی, اجازت دیجیے.